ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جس سے وہ برا محسوس کرے۔ اے ایمان والو، تھوڑی سی بدگمانی سے بھی بچنا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے زیادہ جو رشتوں میں فساد آتا ہے زبان سے۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے کہ وہ کہہ بھی نہ سکے اور دل میں وہ محسوس کرے کہ میری بےزتی کی، مجھے ہرٹ کیا۔ پھر اللہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ عورت تم سے زیادہ بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز کے دوران ایک آیت میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ سب سے شیئر کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آپس کے تعلقات کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے اس پر اتنا اللہ نے قرآن میں بولا ہے، وہ عبادات کو بھی نہیں بولتا کہ انسانوں کی معاشرت ٹھیک رہے، آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک رہے۔ تو سورۃ حجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ یہ ایسی عجب آیت ہے کہ پورے قرآن میں 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ ہے، اور ہر دفعہ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو پھر عورتوں مردوں کو اکٹھا اللہ بات کرتا ہے، الگ الگ کر کے بات نہیں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اس میں عورتیں مرد سب شامل ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد مردوں سے الگ بات کی ہے، عورتوں سے الگ بات کی۔ یہ صرف قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، تو عورتیں مرد سب شامل ہیں۔ تو یہاں صرف اس ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، پھر آگے ولا نساء من نساء، اے ایمان والو کوئی تم میں دوسرے کو ایسا بول نہ بولے جس سے وہ اب ہرٹ ہو اور وہ سمجھے کہ میری بےزتی ہوئی ہے۔ اور پھر کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، نہ کوئی عورت کسی عورت سے ایسی بات کرے جس سے وہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور مجھے بے عزت کیا گیا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے مزاح، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مذاق کرنا۔ وہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہمارے نبی کے مزاح کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک ہے مزاح، ایک ہے سخرہ۔ تو یہاں ہے یہ لا یسخر، یسخر اس مذاق کو کہتے ہیں جس میں اگلا اپنی بےزتی فیل کرے اور وہ کہ میں تو ہاسا کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی جوک کر رہا تھا، لیکن جو دوسرا ہے وہ ہرٹ ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس سے روکا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایسی بات نہ کرے
کہ وہ سمجھے کہ میری بےزتی کی، اور بولنے والا کہا میں تو مزاق کر رہا تھا. پھر اسپیشل عورتوں سے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایسی بات نہ کرے کہ بولنے والی کہے کہ میں مذاق کر رہی تھی اور وہ کہے تو نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، مجھے ہرٹ کر دیا ہے، کہ اس سے دل دور ہو جاتے ہیں. اتنی احتیاط کی. پھر آگے وجہ بتائی جس سے تم اس طرح اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہو مذاق کی شکل میں، ہو سکتا ہے تم سے بہت بہتر ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت اعلیٰ ہو، تو اس سے اللہ تم پہ ناراض ہو جائے گا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے کہ وہ کہہ بھی نہ سکے اور دل میں وہ محسوس کرے کہ میری بےزتی کی ہے، مجھے ہرٹ کیا ہے. پھر اللہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ عورت تم سے زیادہ بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو. اللہ اکبر. اتنی باریکی کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. ہم عربی سمجھتے تو اس بول میں جو طاقت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. پھر اللہ آگے چلتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ٹانٹنگ نہ کرو. لا تلمزوا انفسکم، اور کہا کیا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو. اگر تم اعظم کو تانا دے رہے ہو تو یہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو کہ تمہاری عزت اس کے دل سے نکل جائے گی تو نقصان لوٹ کے تمہاری طرف آئے گا. تو لا تلمزوا انفسکم، کہ میں بات تو بابر کے ساتھ ٹانٹنگ کر رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا نہیں تو اپنے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ لارڈ کی ذلت تیری طرف آئے گی، تیری قدر اگلے کے دل سے نکل جائے گی. کس خوبصورت انداز میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے. میں تو جی ویسے مذاق کر رہا تھا، نہیں، میرے اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کرنا. لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو ٹانٹنگ مت کرو. کوئی اپنے آپ کو کرتا ہے وہ تو دوسرے کو کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو تو دوسرے کو کر رہا ہے تو اپنے آپ کو کر رہا ہے. پھر اس کو مزید آگے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جس سے وہ برا محسوس کرے. اللہ اتنی باریکی میں اللہ جا کے بات کرے. کسی کو اس طرح مت پکارو کہ وہ برا محسوس کرے. ہمارے پنجاب میں نا الٹے ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں، تو ایک پورا معاشرت ہے. تو مثلا غلام محمد نام ہے تو گامو کہیں گے، خادم نام ہے تو کھادو کہیں گے، اکرم نام ہے تو اکری کہیں گے. صرف ایک میرے نانا تھے رحمت اللہ علیہ جو پورا نام پکارتے اوے غلام محمد، اس کے علاوہ میں نے نہیں کسی کو کیا. اور وہ تو سید خاندان سے تھے، میرے باپ کا مقدر راجپوت ہو کر سیدوں میں شادی ہو گئی، تو ان میں وہ اخلاق تھے، کبھی کسی کو آدھے نام سے نہیں پکارتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو. لا تنابزوا بالالقاب، کہ جس سے وہ کہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو. کس قدر باریک بات. پھر کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد اگر تم کسی کو اس طرح بے عزت کر کے پکارو. اللہ اللہ، معاشرت کو جس طرح میرے رب نے بیان کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو رشتوں میں فساد آتا ہے اس سے آتا ہے، زبان سے آتا ہے. چاہے وہ خاوند بیوی سے کرے، بیوی خاوند سے کرے، باپ اولاد سے کرے، اولاد ماں باپ سے کرے، یہ ہے دوست دوست سے کرے،
تو اتنی ڈیٹیل میں اللہ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. پورے قرآن میں نہیں بتایا کیسے پڑھو، لیکن ایک دوسرے سے بولنا کیسے ہے اس کو اتنی ڈیٹیل سے بتا رہا ہے. اللہ، حج کرو، اور چند باتیں حج کی بتائیں، پورا حج نہیں بتایا. پھر اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو تھوڑی سی بدگمانی سے بھی بچنا، تھوڑی سی بھی بدگمانی سے بھی بچنا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. بدگمانی سے دل دور ہو جاتا ہے. پیچھے ایک شکل بتائی جس سے دل دور ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو نیچا کر دیں اپنے بول سے، اس کو مذاق کی بجائے آپ مذاق سمجھ رہے ہوں، اگلا بیسی سمجھ رہا ہو. یہ عام ہے پوری دنیا میں. پھر اس کے بعد اگلی بات بتائی اندر کی، یہ تو باہر اگر تم دلوں کو برباد کر رہے ہو تو یہ زبان ہے. پھر ایک اور عمل ہے جو تمہاری زندگی کو توڑ دے گا، وہ ہے بدگمانی. ان بعض الظن اثم، تھوڑا سا بدگمان ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی رات کو اعتکاف میں تھے تو حضرت صفیہ ان کو ملنے آئیں، آپ کی بیگم. تو آپ ان کو چھوڑنے مسجد کے دروازے تک آئے. تو اس وقت جیسے لائٹیں تو تھی نہیں، اندھیرا تھا. تو ایک صحابی گزرے تو ہم نے کہا میرے بھائی یہ میری بیگم ہے صفیہ. تو یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا اس طرح انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، بھلا ہم آپ کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں؟ کہ نہیں بھائی، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے. تو اتنی بڑی ذات، ان کو کبھی دوبارہ زندہ ہو کے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا. اور آپ نے کہا بھائی یہ میری بیگم ہے صفیہ، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ بدگمانی سے بچو. اس نے یہ کیا نا اس لیے کیا ہوگا، وہ خود ہی ایک امیج بنا لیتے ہیں. اگر وہ امیج نیگیٹو ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو نکال دو تاکہ تمہارا دل صاف رہے. ایک چیز تمہیں توڑے گی یہ زبان، اور دوسری چیز تمہیں توڑے گی یہ دل کا خیال کہ اس کے بارے میں خواہ مخواہ غلط فہمی پیدا کر لینا. تو اللہ نے کہا ان بعد الظن اثم، تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے. کس لیے بڑا گناہ ہے؟ کہ یہ بدگمانی پھر نفرت میں بدل جائے گی. اگر آپ اس کو نکالیں گے نہیں تو پھر اس کو جگہ دے دیں گے تو یہی بدگمانی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ اس سے دور ہوتے چلے جائیں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پیچھے مت لگو کیا کر رہا ہے. آنکھیں بند کر کے نکل جاؤ. حضرت عمر امیر المومنین اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ رات کو مدینے کا راؤنڈ لگا رہے تھے. تو ربیع بن امیہ کے گھر سے شور شرابہ تھا، شراب کی محفل لگی ہوئی تھی. حضرت عمر کا زمانہ ہو اور لوگ وہاں شراب پی رہے تھے. تو اب حضرت عمر کہنے لگے، عبد الرحمن دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اندر جاؤں گا. ان ہاتھ میں ہوتا ایک ڈنڈا جس سے سب کی نقد دھلائی کرتے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے عمر میرے خیال میں ہم نے بدگمانی کی ہے، ہم نے تجسس کیا ہے. اللہ کہتا ہے لا تجسسوا، چلو میرے ساتھ. وہ لے کے چلے گئے. اللہ اکبر، لا تجسسوا، کون کیا کر رہا ہے یہ تمہاری جواب نہیں ہے، نہ یہ تم سے پوچھا جائے.
اور عیب سے کون خالی ہے؟ دنیا میں کوئی ایک انسان دکھا ہے جس میں کمی نہ ہو سوائے انبیاء کے، اور انبیاء کو بھی اللہ پاک معصوم بناتا ہے تو تب وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تو آپ دنیا میں کسی کو بھی 100 نمبر والا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی نہیں، کیا عجیب بات ہے۔ ہم پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، کس سے؟ تمہارے گناہوں سے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری لیفٹ سائڈ میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، 100/100 چاہیے۔ رب حساب لینے والا ہے، وہ کہتا ہے اگر بڑھ گئیں تو بس ہم آپ کو معاف کر دیں۔ تو لہذا تجسس، دیکھنا کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ میرے اللہ نے سختی سے منع کیا۔ کیونکہ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں گے نا ارادے کے ساتھ، آپ کے دل میں اس کی کمی آ جائے، جب کمی آئے گی تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ کیونکہ میں اچھا یا برا ہوں، اس کا حساب میں نے بابر کو تو نہیں دینا، تو میں نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کہا لا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت لگو کیا کر رہا ہے، تمہارا دل صاف رہے گا، اس سے بھی صاف، اور کیا پتا وہ کل کو توبہ کر کے ہر شے معاف کروا لے۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، تو اس کے محلے میں ایک عورت یہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کئی سالوں سے یہ اس کا کام تھا۔ تو اس کے بیٹے کو وہ میرے شاگرد نے میرا بیان کیا نا، ایک وہ CD دے دی کہ یہ سن لینا۔ اس نے گھر میں لگائی اور سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں ادھر ادھر گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں کچھ الفاظ پڑے، تو وہ کہنے لگی یہ کون بول رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے تو یہ امام مسجد نے دی ہے۔ تو وہ بھی بیٹھ گئی سننے۔ تو سننے کے بعد وہ کہنے لگی وہ امام مسجد کدھر ہے؟ کہا یہ ہماری مسجد ہے۔ کہا چل میرے ساتھ، ان کے ساتھ گئی۔ تو جب وہ باہر نکلے تو کہنے لگی یہ CD آپ نے دی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے دی ہے۔ یہ کون ہے؟ کئی میرے استاد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مولانا طارق جمیل۔ کہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہ ہوں تو اللہ کہتا ہے توبہ کرو تو معاف کر دوں گا، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور بیچارہ پتہ ہی کوئی نہیں ایمان والوں کو کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ انہوں نے کہا جی ماں جی بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا تو تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ پر بالکل قبول۔ انہوں نے کہا پھر میں توبہ کرتا ہوں۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، یہ پہلے یا دوسرا روزہ تھا، تو اس نے نا اس سے اگلی رات تراویح میں جو عورتوں کا بنایا تھی جگہ، اس میں آ کے عورتوں کے ساتھ تراویح میں شامل ہو گئی۔ اور جب وہاں تراویح کے بعد دعا مانگتے ہیں، پھر وطر پڑھتے ہیں، تو وہ جب تراویح کے بعد مول صاحب دعا مانگتے تو وہ کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ یہ روزانہ وہ دعا کرتی تھی۔ اور 29ویں روزے سجدے کی حالت میں وہ بی بی مر گئی۔ ساری زندگی کام، کتنا غلیظ کام کیا کہ جس کو میں زبان پر بھی لاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، اور اس کا کرم اتنا زبردست ہے کہ ساری زندگی یہ کام کرتے ہوئے 28 دن کی توبہ پر اللہ نے سجدے کی حالت میں اٹھا لی۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے لا تجسس، کسی کی برائیاں نہ ڈھونڈو، آنکھیں بند کر لو۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے، اگر ہم کسی کے کمیاں دیکھیں گے نا
پھر اگلا سٹیپ ہے اس پر باتیں کریں گے. اور یہ دیکھیں جو مولانا طارق جمیل بنا پھرتا کام تو یہ کرتا ہے. اوپر اگلا سٹیپ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، یہ میرے نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے. غیبت پورے گھر کو توڑ دیتی ہے، پورے معاشرے کو توڑ دیتی ہے. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، نہ سننا نہ بولنا. سننے کا بھی اثر ہوتا ہے. اس کو چپ کرا دو بھائی، مجھے نہ سنو، مجھے نہ سنو. اللہ کے نبی نے کہا جو عرش تک جن کی نظر جاتی ہے کہ میرے صحابہ کی کمیاں مجھے نہ بتایا کرو. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں جب تم میں بیٹھوں تو کسی کے بارے میں میرے دل میں کچھ برا ہو. حالانکہ آپ کے دل میں تو آ ہی نہیں سکتا، سب ہمیں سبق دینے کے لیے. تو پھر اتنی سب سے بری مثال قرآن میں جو اللہ نے دی ہے وہ غیبت کے بارے میں دی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کا غیبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم مردہ بھائی کی ڈیڈ باڈی کو بیٹھے کھا رہے ہو. کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ کس سے ملایا ہے. کفر کے بارے میں بھی یہ مثال نہیں ہے. شراب، زنا، سود، کتنے بڑے بڑے جرم ہیں. کسی کے بارے میں یہ مثال نہیں ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کھا رہے. تو یہ چند ایک آیات ہیں جن میں پورا معاشرہ تو خوبصورت بن جائے. یہ چند اصول ہیں. میں نماز میں تھا تو مجھے ایسے اچانک خیال آیا، کوئی نہ کوئی آیت ذہن میں آ جائے تو پھر میرا دل ہوتا میں ساتھیوں کو بتاتا. تو میں سارا خلاصہ یعنی دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک زبان کہ ایسا مذاق نہ اڑاؤ جس سے اگلے کو برا فیل ہو، اور ایسے نام سے نہ پکارو جس سے دوسرے کو برا فیل ہو. پھر بیچ میں بتایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو. پہلا کام تھا فزیکلی زبان سے، دوسرا تھا انٹرنل دل کا خیال. خیال بھی ایک عمل ہے. بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی کو غیبت کے ساتھ جوڑو گے. جب تم بدگمانی کرو گے پھر تم تجسس کرو گے، دیکھو گے کیا کرتا ہے. جب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے. غیبت کرو گے تو بھائی کا گوشت کھاؤ گے، معاشرے کو توڑ دو گے. اس صورت کو صورت حجرات بھی کہتے ہیں علماء کرام، اور صورت اخلاق بھی اس کا نام ہے. کہ اس صورت میں اللہ نے سارے اخلاق بتائے ہیں. میں نے اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی.